وبه نستعين وهو خير المعين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى محمد. ہماری گفتگو کتاب الکافی میں اخلاقی ابواب کتاب الایمان والکفر میں ہے. اس میں باب الغضب کے اوپر ہماری گفتگو چل رہی تھی، جس میں ہم نے غضب سے متعلق احادیث کو مطالعہ کیا کہ ائمہ اطہار علیہ السلام کا کہنا ہے کہ غضب جو ہے ہر شر کی چابی ہے. الغضب مفتاح کل شر، یا انسان اگر اپنے غضب کو چھپا لے تو انسان کے اللہ سبحانہ و تعالی عیوب کو اور عورہ اس کے تمام نقائص اور عیوب کو ڈھانپ لیتا ہے. اس طرح سے ہم نے غضب کے حقیقت اور اس کے نقصانات اور ضرر کے حوالے سے احادیث کو مطالعہ کیا تھا، جن میں سے ہمارے پاس متعدد احادیث غضب کے نقصانات سے متعلق اور اس کو قابو کرنے کی صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو ثواب عطا کرنا ہے اس سے متعلق تھی. اس کے بعد ہم غضب کے علاج کی طرف منتقل ہوئے، اور اس میں ہم نے متعدد ایسے علاج مطالعہ کیے تھے جنہیں علماء اخلاق نے تجویز کیا ہے، یعنی خود انہوں نے اس کو اختیار کیا اور اس کو تجربہ کیا اپنی زندگی میں، اور پھر ہمارے سامنے اس کو عیاں کیا، یا یہ علاج آیات اور روایات اہل بیت علیہ السلام سے ماخوذ ہیں. ان میں سے ایک ہمارے پاس علاج تھا جو کہ قضاء و قدر کے اوپر راضی ہونا ہے. چونکہ آج امام کاظم علیہ السلام کی شہادت کا بھی دن ہے، اور اس دن کی مناسبت سے بہتر ہوگا کہ ہم امام کاظم علیہ السلام کی کسی ایک روایت کو من باب تبرک مطالعہ کریں. تو امام کاظم علیہ السلام سے ایک روایت موجود ہے جو اسی سے متعلق، ہم اپنے موضوع سے متعلق یہ روایت کو لے کے آتے ہیں اور پھر آج کی بحث میں انشاءاللہ تعالی وارد ہو جائیں گے. امام کاظم علیہ السلام سے نقل کی گئی ہے روایت. یہ روایت ہمارے پاس مختلف کتب میں موجود ہے، اور قدر اور عمل کے باب سے یہ ہمارے سامنے آتی ہے. من لا یعذر کتاب التوحید شیخ صدوق میں یہ کہ روایت امام سجاد علیہ السلام سے بھی نقل ہوئی ہے، لیکن یہ جو آپ کی خدمت میں روایت ذکر کر رہا ہوں یہ بحار الانوار سے ہے کہ روایت کیا گیا ہے کہ امام کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں القدر والعمل بمنزلۃ الروح والجسد، کہ قدر اور عمل وہ روح اور جسم کی مانند ہے. یعنی جو حیثیت روح، جو آپس میں تعلق روح اور جسم کا ہے، وہی تعلق قدر اور عمل کا ہے. فالروح بغیر الجسد لا يتحرک، روح جو ہے وہ جسم کے بغیر تحرک نہیں کر سکتی. ولا یرا والجسد، اور نہ ہی وہ دیکھ پاتی ہے، دیکھا جا سکتا ہے اسے. والجسد بغیر روح صورت لا حراک لہ، اسی طریقے سے جسم جو ہے بدون روح صرف ایک صورت ہے کہ جس میں کسی قسم کی کوئی حرکت نہیں ہے. فَإِذَا اجْتَمَعَا قَوِيًّا، جب یہ دونوں جمع ہو جاتے ہیں تو یہ دونوں قوی آپس میں تعلق پیدا کر لیتے ہیں، تو قوی ہو جاتے ہیں، مضبوط ہو جاتے ہیں. وَصَلُحَا، اور ان دونوں کی صلاح ہو جاتی ہے، یعنی روح جو کام کرنا چاہتی ہے وہ کر سکتی ہے، اور جسم کو زندگی چاہیے وہ پھر حرکت کر سکتا ہے. وَحَسُنَا، اور دونوں میں حسن و جمال آ جاتا ہے. اور اسی طریقے سے وَمَلُحَ كَذَلِكَ الْقَدَرُ وَالْعَمَلُ، اور اسی طریقے سے وہ بیان کرتے ہیں کہ قدر اور عمل بھی ہے. قدر اور عمل، یعنی اس جگہ پہ قدر کا تعلق ہم کہہ سکتے ہیں کہ روح سے، اور عمل کا تعلق اس طور پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جسم سے قائم، جو جسم کی حیثیت ہے وہ عمل کی حیثیت بن جاتی ہے. تو
یہاں پہ آگے امام فرماتے ہیں فَلَوْ لَمْ يَكُنِ الْقَدَرُ وَاقِعًا عَلَى الْعَمَلِ، اگر قدر عمل کے اوپر واقع نہ ہو، لم يعرف الخالق من المخلوق، تو خالق کو مخلوق سے پہچانا نہیں جا سکے گا۔ وَلَوْ لَمْ يَكُنِ الْعَمَلُ مُوَافِقَةً لِلْقَدَرِ، کہ اگر عمل صالح ہو جاتے ہیں، یعنی ان دونوں کی صلاح اسی میں ہے۔ وَلِلَّهِ الْعَوْنُ لِعِبَادِهِ الصَّالِحِينَ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے اس میں اللہ نے اپنے بندے صالحین، صالح بندوں کے لیے مدد اللہ تعالیٰ نے قرار دی ہے۔ پھر امام علیہ السلام نے یہ روایت، یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، لیکن اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو پسند کیا ہے اور تمہارے دلوں کی اسے زینت بنایا ہے۔ اور اس کے بعد پھر امام علیہ السلام نے ذکر کرتے ہیں کہ وجدت ابن آدم بین اللہ و بین الشیطان، کی ایک الگ سے گفتگو آ جاتی ہے۔ اسی طرح سے اگلی روایت بھی بہار میں ذکر ہے کہ امام کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں ان بعض اصحابنا یقول بالجبر، بعض ہمارے اصحاب ہیں وہ قائل ہیں جبر کے، وبعضهم یقولون بالاستطاعہ، اور بعض استطاعہ کے قائل ہیں۔ یعنی یہ بیان کیا گیا امام کاظم علیہ السلام کی خدمت میں کہ بعض ہمارے اصحاب یعنی شیعہ افراد، بعض وہ کیونکہ معاشرے میں یہی نظریات پھیلے ہوئے تھے، جبر اور استطاعہ، جسے آپ کہہ سکتے ہیں تفویض کا نظریہ، تو بعض اس معاشرے کی زد میں افراد آئے ہوئے تھے۔ تو امام علیہ السلام نے اس طریقے سے فَأَمَرَ أَن يُكْتَبَ، انہیں حکم دیا کہ اس طرح سے لکھا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال اللہ عز وجل یا ابن آدم بمشیتہ، کہ اللہ عز وجل فرماتا ہے اے فرزند آدم میری مشیت سے، کنت انت الذی تشاء، جو تم ہو وہ چاہتے ہو، یعنی جو چاہنا چاہتے ہو تمہارا چاہنا میری مشیت کی وجہ سے۔ وساق الی آخر مسیئات فی خبر بزمتی، کہ یہ پھر ایک طولانی روایت ہے کہ نیچے وہ آ رہی ہے اس موضوع کے اوپر۔ بہرحال یہ ہم نے من باب تبرک امام کاظم علیہ السلام کی حیات طیبہ میں ایک کلام نورانی کو مطالعہ کیا۔ ہم اپنی بحث میں لوٹ کے آتے ہیں، اور اس میں آج کے دن قضاء و قدر، کیونکہ علماء کے مطابق سب سے مشکل ترین جو ٹاپک ہے، وہ سب سے مشکل ترین ٹاپک وہ یہی کہ قضاء و قدر کا ٹاپک ہے، کیونکہ آپ جتنی بھی اس میں بحثیں کریں اس میں بعض جوانب ایسے رہ جاتے ہیں کہ جس میں انسان کو احساس تشنگی کا احساس باقی رہ جاتا ہے۔ بہرحال ہم اپنے مقدمات کے ساتھ چل رہے تھے کہ آپ نے 4 عوالم کو ملاحظہ کیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک عالم الہ ہے، لیکن 3 عوالم مخلوق کے ساتھ خاص ہیں، اور ان تینوں عالم سے ہمارا ہر وقت تعلق ہے۔ جب ہم مادی جہان میں ہیں تو جسم کے ذریعے مادی جہان سے، قوت خیال کے ذریعے برزخ، اور قوت عقل کے ذریعے سے عالم عقل سے انسان کا تعلق قائم ہوتا ہے۔ بالفاظ دیگر عالم عقل میں 2 قسم کی مخلوقات کے مجموعے رہتے ہیں، ایک فرشتگان ہیں اور ایک وہ نفوس مجردہ ہیں کہ جس کو بشر سے تعبیر کیا جاتا ہے، لیکن اس کا امتداد اور اس کی جو وسعت ہے وہ فرشتوں کی نسبت وسیع ہے، اور یہ پھر جسم کی صورت میں عالم مادہ میں بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ خلاصہ کلام، عالم عقل کو اپنی جگہ پہ انشاءاللہ کھولا جائے گا اور دیکھیں گے کہ یعنی انسانی روح کی جڑ اسی جگہ سے قائم ہے۔ اس کے بعد ہم آئے اور قضائے حتمی اور غیر حتمی کو روایت سے ہم نے ملاحظہ کیا، کیونکہ یہاں پر آگے ہم نتیجہ انشاءاللہ لیں گے، کیونکہ علم کلام کی بحث میں ہم نے بعض اصطلاحات کو مطالعہ کیا تھا کہ قضائے علمی ہے، قضائے عینی ہے۔ قضائے علمی وہ جو علم الہی میں ایک حتمی امر ہے، اور قضائے عینی کہ جو خارج میں ایک حتمیت ہمارے سامنے آشکار ہو جاتی ہے۔ اسی طرح قدر علمی اور قدر عینی میں علم کلام میں تقسیم کیا گیا۔
آج ہم جس مقدمے کو دیکھیں گے وہ مقدمہ ہے ہمارے سامنے کہ قوت، قدرت، ارادہ اور اختیار، ان چار ہم کلمات کو انشاءاللہ حل کریں گے، اور اس کے بعد ہم آ کے قضاء و قدر کے حوالے سے جو عملی اس دنیا میں ہمارے سامنے اشیاء ظاہر ہوتی ہیں اس سے متعلق گفتگو کو شروع کریں گے۔ یہ انداز فلسفی انداز کہلاتا ہے۔ لہذا فلسفی انداز میں علم الہی پر بحث کی جاتی ہے، لیکن ہم اسے اس لیے مؤخر کر رہے ہیں کہ کہیں طولانی نہ اس کے اوپر ہماری گفتگو ہو جائے، اور ان مقدمات کے اختتام کے اوپر ہم اپنی ضرورت کے تحت علم الہی کو مطالعہ کریں گے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات میں سب سے اہمیت کی حامل صفت وہ علم الہی ہے، جو کہ عین ذات ہے، اور اس کے بعد پھر قدرت الہی ہے۔ حی، اللہ تعالیٰ حی ہے، حیات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے عین ذات ہے، اور پھر یہ علم اور قدرت کی جو صفت ہے یہ صفت اہمیت کی حامل ہے۔ اب اس کی تشریح میں بہت ساری باتیں کی گئی ہیں، بہت سارے اس میں مختلف طرح کے شبہات ہیں، اس لیے اس بحث کو فی الحال ہم نے علم الہی کے مرحلے کو ترک کیا ہے اور ہم آگے کی بحث میں وارد ہوئے ہیں۔ یہ اصطلاحات انسان کے حوالے سے بھی بیان کی جائیں گی اور رب العالمین کی جانب سے بھی بیان کی جائیں گی، جو علماء نے تحریر کیا ہے۔ پہلا اس میں کلمہ ہے قدرت۔ قدرت کا کلمہ تین اپنے اندر شرائط رکھتا ہے، یعنی تین اپنے اندر قیود رکھتا ہے۔ البتہ اس جگہ پر ایک اور مقدمہ موجود ہے، اس کی طرف ہم ابھی نہیں جا سکتے، وہ ہے فاعل کی قسمیں، کیونکہ ذات ایک فعل کو انجام دینا چاہتی ہے تو اس فعل کو کی انجام دہی کے اعتبار سے، اور یعنی فعل اور فاعل کی آپس میں نسبت کے اعتبار سے مختلف قسمیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں۔ مثلا ایک ہے فاعل علمی، فاعل علمی، ایک ہے فاعل بالطبع۔ ان دو میں ہمیں فرق کرنا چاہیے۔ تقریباً 8 کے قریب یا 8 قسمیں فلسفہ اسلامی نے فاعل کی بیان کی ہیں، فاعل بالقصد ہے، فاعل بالطبع ہے، یا اس طرح سے دیگر۔ ابھی ہم اس میں وارد نہیں ہوتے، کیونکہ اب ہم جو بحث پڑھ رہے ہیں وہ علم الہی سے باہر کی بحث ہے۔ علم الہی میں پھر عرض کیا جائے کہ ہم انشاءاللہ لوٹیں گے اس میں، لیکن یہ مقدمات ختم ہو جائیں۔ جیسے بھی آپ نے عوالم کا مقدمہ پڑھا، عوالم بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ 3 عوالم مخلوق سے تعلق رکھتے ہیں، تو ان 3 عوالم میں قضاء و قدر موجود ہے۔ اچھا، متکلمین تو قائل ہیں کہ تینوں کی تینوں عالم میں قضاء و قدر ہے۔ فلاسفہ میں مختلف ہمارے پاس آراء موجود ہیں، ان میں سے ایک جو رائے ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک بڑی تعداد نے اسے اختیار کیا کہ قدر کا تعلق اسے عالم مادہ سے قرار دیتے ہیں، اس لیے عوالم کی بحث اس عنوان سے ہمارے لیے مہم ہے۔ ہم ابھی جائزہ لیں گے کہ اس میں آیات و روایات کے قریب تر بات کون سی نکلتی ہے، اس کا اپنی جگہ جائزہ لیں گے۔ یہ صرف آراء اور اقوال متعدد اس لیے بیان کیے جاتے ہیں تاکہ ہمیں اپنی بحث کا مقدمہ اس کی اہمیت کی سمجھ آ جائے، کیونکہ آگے آراء کا ایک انبار ہے ہمارے پاس، خصوصاً اشاعرہ کے نظریات ہیں، یا اسی طریقے سے معتزلہ کے نظریات ہیں، پھر حکماء کے نظریات ہیں۔ حکماء میں سب حکماء کی بات کو قبول نہیں کیا گیا۔ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کا اپنے بعض جگہوں پر نظریہ ہے، ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا بعض جگہوں پر نظریہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ حکماء میں یہ والے امور جزئی معانی کے طور پہ، یعنی جزئی صورت میں ہر پہلو سے وہ قابل قبول اور ایک رائے ہے، ایسا قطع نہیں ہے۔ لہٰذا ان مقدمات کو ہمیں اس وجہ سے اچھے طریقے سے سمجھنے کی ضرورت ہے، اس لیے ایک مقدمہ آپ کی خدمت میں ذکر کیا گیا کہ عوالم ہیں، وہ جو کلامی ہم تقسیم ہے وہ علم کلام کو اس لیے مقدم کیا ہے کہ ہمارے لیے یہ آشکار ہو جائے کہ اعتقادات میں ہماری کیا بات کی گئی ہے۔ عقائد کو مد نظر رکھیں تو حاکمیت اللہ تعالیٰ کے علم کی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت کی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قضاء و قدر کی ہے۔ اب وہ قضاء و قدر سے پھر پیدا ہونے والے بہت سارے اشکالات کے جوابات کیسے دیتے ہیں، وہ علم کلام میں اپنی جگہ طولانی مباحث ہے۔
انہوں نے اس وجہ سے ہر مرحلے کے اوپر علمی دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کے علم کے اعتبار سے بھی قضاء و قدر علمی میں تقسیم کیا، اور علم کے تحت جو قدرت الہی کے ذریعے سے افعال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے صادر ہو رہے ہیں اسے بھی قضاء و قدر عینی میں تقسیم کیا انہوں نے۔ بس فعل کا تعلق جو ہے وہ قدرت سے ہے، اور قدرت جو ہے وہ تب وجود میں آتی ہے جب علم ہو۔ یہ آج ہمارے لیے ابھی سامنے آشکار ہو جائے گا۔ اس جگہ پہ اصطلاحات متکلمین کی جدا ہو جاتی ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ کہاں تک انشاءاللہ اسے پڑھ پاتے ہیں، لیکن اب یہ ترتیب ہمارے سامنے آ گئی۔ ذات کا علم، اس کی قدرت، اور قدرت کی وجہ سے کیا ہے؟ فعل کا صادر ہونا۔ فعل کا صادر ہو تو ذات فاعل کہلاتی ہے، لہذا فاعل سے فعل کا صدور، فعل کا انجام پانا، اس کو اگر ہم مد نظر رکھیں تو ہمیشہ فاعل اپنے اختیار سے فعل کو انجام نہیں دیتا، ہمیشہ فاعل اپنے فعل کو اختیار سے انجام نہیں دیتا۔ اس لیے ہم پہلے امر میں یہ کام کریں گے کہ اس مورد کو ہم اپنے اس معنی کے دائرے سے باہر نکال دیں جہاں پر فاعل سے فعل انجام پا رہا ہے لیکن وہ اس کے دائرے اختیار سے باہر ہے۔ اسے کہتے ہیں فاعل بالطبع، اپنے طبع کی وجہ سے، اپنی نیچر کی وجہ سے، اپنی طبیعت کی وجہ سے وہ اس عمل کو انجام دے۔ جیسے آگ ہے، وہ جلاتی ہے، جلانے کا کام آگ کرتی ہے یا نہیں، لیکن آگ اس میں اختیار رکھتی ہے؟ اختیار نہیں رکھتی۔ یہ وہ معنی ابھی اور آپ کے لیے واضح ہو جائے گا قدرت کی بحث سے، لیکن یہ ابھی تک جو آپ کی خدمت میں نکات ذکر کیے گئے ہیں اس کو ذہن نشین رکھیں، کیونکہ یہ جو ترتیب ہمارے پاس مقدمات کی آ رہی ہے یہ آپ کے بہت سارے شبہات کے جوابات آپ کو اپنے اندر ہی دے دے گی۔ اس لیے علم الہی، قدرت الہی اور فعل الہی، یا ہم جس طریقے سے چلے کلامی مباحث ایک طرف کر کے عوالم جو مخلوق سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان عوالم کے بعد ہم نے قضاء کو دیکھا، حتمیت کا معنی یہ رکھتی ہے یا قدر کا معنی دیکھا، اور روایت اہل بیت علیہ السلام سے استفادہ کیا، اور آج ہم یہ 3-4 کلمات کے معنی کو پڑھ رہے ہیں۔ قدرت سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ یہاں پہ ہمارے پیش نظر یہ ہے کہ فاعل اپنے اختیار سے ایک فعل کو انجام دے، اور پھر میں یہ عرض کر دوں کہ علم کی بحث ابھی ادھر ہم نہیں کر رہے، اسے اختتام پہ لائیں گے۔ وَإِلَّا ہمیشہ علم کو مقدم کیا جاتا ہے کتب میں، لیکن اس میں چونکہ بہت زیادہ اشکالات، جوابات اور آرات تھی، اس وجہ سے وہ بحث ہماری طولانی سے طولانی تر ہو سکتی تھی۔ ہم آخر میں اپنی بحث سے مربوط علم کی بحث کو مختصر طور پہ دیکھ لیں گے۔ لہٰذا علم الہی میں ساری چیزیں ہیں، علم ازلی الہی میں۔ بالفاظ دیگر ہم یہ کہہ سکتے ہیں ایک علم ہے جو مقام ذات پر ہے، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ عین ذات ہے، اور ایک علم مقام فعل کے اوپر ہے، اللہ کو یہ معلوم ہے کہ کون سا فعل انجام پا رہا ہے، کیونکہ بعض نے انکار اس بات کا کیا کہ اللہ تعالیٰ کو فعل کا علم ہی نہیں ہے کہ کون سا فعل انجام پا رہا ہے، نعوذ باللہ۔ یا یہ بات بھی درست نہیں ہے کہ یہاں پہ وہ فعل انجام دے پھر اللہ کے علم میں آئے، ایسا بھی نہیں ہے۔ جیسے کہ یہ بعض اوقات اس طرح کے تاثرات بھی سامنے آتے ہیں، اور کلامی انداز میں جب آپ وارد ہوتے ہیں ان مباحث میں تو ایسا ظاہر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے علم میں نہیں ہے کہ ابھی اس بندے نے کیا کام کرنا ہے، کیونکہ وہ تو وجود میں آیا ہی نہیں ہے ابھی کام۔ اب اگر وہ وجود میں کام آیا ہی نہیں ہے تو علم الہی میں بھی نہیں ہے، چونکہ عدم ہے وہ۔ بعض نے اس طرح سے تشریح کی جو کہ یہ تشریح درست نہیں ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ اپنے وجود میں، ذات میں ہر شے نے جو کام کرنا ہے اس کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اس کو انشاءاللہ ابھی ہم حل کریں گے کلامی انداز میں۔ جیسا کہ برادر نے ایک ویڈیو بھی بھیجی، عالم دین تھے، وہ بیان کر رہے تھے برنامے کا اللہ کو علم ہے، یہ نہیں پتا فعل کیا ہے لیکن برنامے فعل کا پتہ ہے، کیونکہ وہ تو انجام نہیں پایا۔ لیکن اس نظریے سے فلاسفہ عرفا وہ موافقت نہیں کرتے، اس لیے اعیان ثابتہ ہمارے لیے جگہ پہ بہت مہم بحث ہو جاتی ہے، اور انشاءاللہ یہ ضابطہ پھر آپ کے سامنے آئے گا اعیان ثابتہ میں کہ اللہ کا علم مخلوق کے ارادے کے تابع ہے، لیکن کون سا؟ جو خارج میں وجود میں آ رہا ہے، یعنی
مستقبل کا جو اللہ کو علم تھا اور معلوم ہے کہ اس نے یہ انجام دینا تھا، تو جو انجام دینا تھا وہی اللہ کے علم میں ہے. اس کو انشاءاللہ اپنی جگہ پر پڑھیں گے. بہرحال ہم قدرت میں منتقل ہو جاتے ہیں، قدرت الہی اور قدرت انسان. اور قدرت انسان چونکہ صرف مادی جہان میں موجود ہے، اس لیے جب ہم قدرت انسان کی بات کریں گے وہ صرف مادی جہان سے رابطہ رکھتی ہے. اس سے پہلے اور اس کے بعد ہر دو مورد میں اختیار انسان سے سلب ہے. انسان کو اپنے پورے اس طول حیات میں کہ جب قوس نزول ہے 3 جہان ہیں اور قوس صعود میں بھی 3 جہان ہیں، ان میں انسان جو اختیار کی دنیا رکھتا ہے وہ بالخصوص وہ صرف عالم مادہ کے ساتھ مختص ہے. بقیہ میں وہ اپنا سرمایہ وہ اسی کو اختیار کرے گا جو اس نے کمایا ہے، یعنی اپنے جیب سے یا اپنے تھیلے سے یا اپنے خزانے سے ہی کھائے گا، اور اپنے خزانے میں ہی اپنی تمام کی تمام صلاحیتوں کو وہ انجام دے گا، کسب نہیں کر سکتا مزید. خلاصہ کلام اس کی اپنی تشریحات ہیں. ہم آ جاتے ہیں اس بحث قدرت پہ. قدرت کا لغوی مطلب جو کیا گیا ہے وہ ایک ہے کہ انسان کے پاس ملکیت میں ہونا، یا موجب المقاصد لغہ میں جس طرح سے کہ ایک شے کا اپنی آخری حد تک پہنچ جانا، اپنی نہایت تک پہنچ جانا، اپنے اوج تک پہنچ جانا، اسی کو قدر سے تعبیر کیا گیا. قدر اور قدرت کا مادہ ایک ہی ہے. قدر اور قدرت دونوں کا مادہ ایک ہی ہے. ایک شے کا اپنی آخری انتہا تک پہنچ جانا، اپنی آخری حد تک پہنچ جانا. اسی سے پھر ممکن ہے ہم یہ کہہ سکیں کہ لوازم ہے، جیسا کہ بے نیاز ہونا، چونکہ آخری حد تک پہنچ گیا ہے تو وہ بقیہ چیزوں سے بے نیاز ہے. یا انسان کی ملک میں ہونا، ملکیت میں ایک چیز کا ہونا. راغب اصفہانی نے اس جگہ پر قدرت کا معنی اس طریقے سے کیا ہے کہ قدرت سے مراد وہ حالت ہوتی ہے کہ جس میں انسان کسی بھی فعل کو انجام دینے کی طاقت اور استعداد رکھتا ہے. یعنی ایک ایسی کیفیت، ایک ایسی حالت انسان کے اندر طاری ہونا کہ وہ کسی بھی فعل کو انجام دے سکے. لیکن راغب اصفہانی لغوی بحث کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب اسے اللہ تعالیٰ سے متصف کیا جائے تو اس سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کا عاجز نہ ہونا. قدرت یعنی اللہ تعالیٰ عاجز نہیں ہے، کمزور نہیں ہے، ناتوان نہیں ہے، انجام دے سکتا ہے. اس کے اوپر اعتراض کیا گیا کہ قدرت بلا شک و شبہ تمام مسالک کی نظر میں صفات ثبوتیہ میں سے ہے، اور عاجز نہ ہونا صفات سلبی بن جاتا ہے. اس لیے راغب کی یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ صفت سلبی نہیں ہے قدرت صفت ثبوتی ہے. اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قدرت کا جو لغوی معنی ہے وہ یہی ہے کہ ایک شے کا اپنی آخری انتہا تک، اوج تک پہنچ جانا. فلسفی طور پہ جو معنی کیا گیا ہے، فلسفی معنی کو ہم مد نظر رکھیں گے. ادھر ایک کلامی معنی ہے متکلمین کی نگاہ میں، اور ایک ہے قدرت کا فلسفی معنی. فلاسفہ کی نظر میں قدرت سے مراد مشیت یا چاہت کے وقت فعل کا آغاز کرنے، اور یعنی وہ فعل کا آغاز کرے جب چاہے، اور جب چاہے تو اسے ترک کرے، یعنی آغاز نہ کرے. قدرت یعنی جب ذات چاہے تو فعل کو انجام دے دے، اور جب چاہے فعل کو ترک کر دے. لہذا فعل کا انجام دینا اور فعل کا ترک کرنا ہر دو اس کے اختیار میں موجود ہے. اس کو کہتے ہیں کہ اس فعل کی جانب سے یہ قادر ہے، اس فعل کی جانب سے یہ قادر ہے. اس کی مزید تشریح بھی آپ کے سامنے آ جاتی ہے کہ فاعل جو ہے وہ اپنی ذات میں اس طرح سے ہو، چاہے تو فعل کو انجام دے دے اور چاہے تو فعل کو ترک کر دے. یہ تعریف کے جو دو پہلو ہیں، یعنی ان یشاء ان یفعل و ان یشاء ان یترک، چاہے تو انجام دے دے فعل کو، چاہے تو ترک فعل کو کر دے. ادھر سے ہمارے پاس فلسفی تعریف میں 3 اس کا مطلب ہے قیود سامنے آ جاتی ہیں. یہ قدرت فلسفی جو قدرت معنی قدرت ہے فلسفی انداز میں، اس میں یہ 3 شرائط پانا لازم ہے. یعنی اگر یہ 3 شرائط کسی ذات میں پائی جائیں تو ہم کہیں گے یہ ذات کیا ہے؟ قادر ہے. پہلی اس میں یہ ہے کہ فعل اور آغاز فعل وہ اسی کی ذات قرار پائے. آغاز فعل
کیا ہے مصدر اور مبدا کیا فعل کا قرار پائے، اس کی ذات کوئی اور ذات نہ ہو، کیونکہ بعض اوقات ہوتا نا کسی اور ذات کا فعل ہے، اس کی وجہ سے آپ کو اس کا ایک نفع پہنچے، مثلا آپ کسی کو کہتے ہیں مجھے پانی پلانا، تو وہ شخص ہے کہ جو پانی پلا رہا ہے اور آپ پانی لینے والے ہیں، تو یہاں پر جو فعل انجام دیا ہے پانی پکڑنے کا، وہ کس نے انجام دیا حقیقت میں؟ دوسرے نے جو پانی لے کے آئے۔ اس لیے یہاں پہ وہ پہلی شرط یہ کہتے ہیں، یا بعض اوقات ایک اثر ہوتا ہے، ایک چیز کا انفعال پذیری ہوتی ہے، وہ اس کا اپنا عمل نہیں ہے، اپنا فعل نہیں، اس کی ذات سے انجام نہیں پائی، کسی اور کی طرف سے تھا، لیکن اس کے اوپر بھی اس کے اثرات مترتب ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک پانی جو ہے وہ کپڑے پہ گرا ہے، لیکن کپڑے کے گیلے ہونے کی وجہ سے بیگ بھی گیلا ہو گیا۔ اب یہاں پہ گیلاہٹ جو ہے وہ بالذات کپڑے سے جنم نہیں لے رہی، یعنی بیگ کی بالخصوص گیلاہٹ وہ اس کی اپنی ذات سے نہیں ہے، ایک اثر کو اس نے قبول کیا۔ اس لیے پہلی شرط یہ ہے قادر ہونے میں کہ وہ جو اس سے فعل صادر ہو رہا ہے، یعنی اب فعل گیلاہٹ کا فعل کپڑا بھی انجام دے رہا ہے، گیلاہٹ کا فعل بیگ بھی انجام دے رہا ہے، دونوں گیلا کر رہے ہیں چیزوں کو، لیکن یہ ان کی اپنی ذات سے جنم نہیں لے رہا، یہ انفعال ہے، یہ انہوں نے ایک اثر کو قبول کیا ہے۔ اسے ہم قادر نہیں کہیں گے۔ قادر ہونے کے لیے پہلی شرط کیا ہے؟ آپ کی ذات سے وہ فعل جنم لینا چاہیے، اس کا آغاز کہاں سے ہو؟ خود ذات سے ہونا چاہیے۔ اس کا مبدا کون ہو؟ خود ذات۔ اس کا مصدر کون ہو؟ خود ذات ہونی چاہیے، یہ پہلی شرط ہے۔ اسے کہتے ہیں فعل و مبدا الفعل۔ مبدا فعل و فعل ہر دو کیا ہے؟ وہ ذات اس کی قرار پائے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ علم کی دخالت ہو اس فعل کی انجام دہی میں، یہ بہت مہم شرط ہے، علم کی دخالت ہونی چاہیے، یعنی فاعل کو پہلے ایک شے کے بارے میں، فعل کے بارے میں علم ہو، یہ خیر ہے یا یہ شر ہے، یہ نفع بخش ہے، یہ ضرر رساں ہے، اور اس علم کی وجہ سے اس کے اندر ارادہ تشکیل پائے اور وہ آگے بڑھے۔ اگر اس کے علم کی دخالت نہ ہو تو اس جگہ پر ہم اسے قادر نہیں کہیں گے۔ اس کی مثال، آسان مثال سے ہم اسے سمجھتے ہیں، انسان کھانا کھاتا ہے، اسے پتا ہے میرا معدہ ہضم کر رہا ہے، کھانے کو کون ہضم کرتا ہے؟ انسانی معدہ ہضم کرتا ہے، لیکن انسان کے اس علم میں معدے کے انجام دہی میں یا انسانی نفس کا معدے کے ذریعے سے ہضم کرنے میں کوئی دخالت ہے کہ انسان کو علم ہوتا یا نہ ہوتا، ہر دو صورتوں میں معدے میں خوراک پہنچے گی تو وہ ہضم ہو جائے گی۔ تو یہاں پہ یقیناً یہ ہمارے سامنے صورت آتی ہے کہ ہر دو صورتوں میں کہ ہمیں علم ہو یا علم نہ ہو، معدے میں خوراک پہنچے گی وہ ہضم ہو جائے گی، اس لیے وہ نفس انسانی کا عمل نہیں کہلاتا بلکہ جسم انسانی کا عمل کہلاتا ہے، لیکن اس میں انسان کی علم کی کوئی دخالت موجود نہیں ہے۔ لیکن ایک انسان ہے، وہ مثلا ایک شخص ہے، وہ گاڑی چلا رہا ہے، اب وہ چاہتا ہے کہ دائیں طرف مڑ جائے، اب اس کو پہلے علم ہے کہ یہ راستہ ہے، یہ دائیں طرف ہے اور اسی طرف میں نے جانا ہے، لہذا اس جگہ پر اس کے مڑنے میں علم کی دخالت موجود ہے یا نہیں؟ یقیناً علم کی دخالت ادھر موجود ہے۔ مثلا آپ خود لکھتے ہیں، کچھ لکھنے کا عمل انجام دیتے ہیں، تو اس جگہ پہ آپ نے لکھنے کا عمل ایک مقصد کے حصول کے لیے کہ آپ کے مثلا بالفرض آپ کوئی تحریر لکھنا چاہتے ہیں، آپ کو قلم اور ایک ورق چاہیے، صفحہ چاہیے، آپ اس صفحے کے اوپر قلم سے لکھنا شروع کرتے ہیں۔ ادھر قلم کا ہونا، صفحے کا ہونا، تحریر جس موضوع پہ لکھنی ہے اس کا ہونا، ان سب چیزوں کا پہلے علم ہونا لازم ہے یا نہیں؟ اس کا علم ہوگا تو اس کے بعد اگلے مراحل طے آپ کے لیے ہوں گے۔ لہذا قادر وہ شخص ہوتا ہے کہ جس میں اس کے علم کی دخالت فعل کی انجام دہی میں موجود ہو۔ اگر فعل کی انجام دہی میں دخالت موجود نہ ہو تو ہم اسے قادر نہیں اس کے اوپر کہیں گے، اگرچہ اس سے وہ فعل انجام پا رہا ہے۔ سوتے ہوئے انسان خواب خیالی میں، یا یہی جیسے آپ کو ڈرائیونگ کرتے ہوئے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، اب وہ نہیں چاہتا کہ اس طرف جائے اور اس نے جا کے ایک چیز کو مار دیا، تو یہاں پر وہ مارنے کے اعتبار سے مقصر نہیں ہے، ہم کہیں گے وہ قادر ہی نہیں تھا، اس کے علم کے تحت تھوڑی اس نے یہ والا کام کیا، اس کے علم میں نہیں تھا کہ اچانک گاڑی اس طرح سے چلی جائے گی اور یہ ہوگا فلاں ہوگا۔
ہاں یہ ہے کہ اب اس کی کوئی ڈرائیونگ لائسنس تھا یا نہیں، اوور سپیڈ کی ہے یا نہیں، یہ ایک الگ چیز ہے، اس سے ہمارا تعلق نہیں ہے. لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اس عمل کی انجام دہی میں چونکہ اس کے علم کی دخالت موجود نہیں ہے، اس وجہ سے ہم اس میں کہیں گے وہ اس چیز پر قادر بھی نہیں ہے. قادر کب کہلائے گا؟ جب علم کے تحت فعل کا علم ہو. علم بھی کس چیز کا ہونا لازم ہے؟ اس فعل کا علم ہونا چاہیے جو وہ انجام دینا چاہ رہا ہے. جیسے آپ تحریر لکھنا چاہ رہے ہیں، آپ ڈرائیونگ کرنا چاہ رہے ہیں، آپ پانی پینا چاہ رہے ہیں، آپ کو اس فعل کا علم ہو اور اس علم کی اس فعل کی انجام دہی میں کیا ہو؟ دخالت موجود ہو. اگر دخالت موجود نہیں ہے تو وہ علم بھی، وہ قدرت بھی آپ کی قادر ہونا نہیں کہلائے گا. یہ دوسری شرط ہے ہمارے پاس. تیسری شرط اختیار، کہ وہ فاعل جو ہے فعل کو اختیار کے ساتھ انجام دے، جبری طور پر انجام نہ دے، اکراہن انجام نہ دے. لہذا صرف علم کا ہونا لازم نہیں ہے. بہت ساری چیزوں کا ہمیں علم ہوتا ہے، لیکن آیا میں علم کی دخالت موجود ہے لیکن اختیار بھی رکھتا ہوں کہ یہ کروں یا نہ کروں. اگر میں اختیار رکھتا ہوں تو اس جگہ پہ قادر کہلاؤں گا. یعنی اختیار سے مراد کیا ہے کہ میں چاہوں تو اس کو انجام دے دوں، چاہوں تو اس کو ترک کر دوں. جیسے کہ انسان روزے میں کرتا ہے، اب ضرورت ہے کہ انسان غذا کھائے، لیکن چاہے تو وہ اپنے آپ کو غذا سے دور رکھے، چاہے تو غذا کو تناول کر سکتا ہے. ہر دو اس کے پاس، اسے کہتے ہیں اختیار. اس جگہ پر بھی ہم اختیار کی بحث بھی پڑھنی ہوں گے، کیونکہ اختیار کے حوالے سے بھی کلامی فلسفی مباحث موجود ہیں. لیکن اتنا ہمارے لیے یہ معنی کافی ہے کہ اختیار ہمارے لیے ایک روشن معنی ہے، واضح معنی ہے کہ میں اس چیز کی اختیار رکھتا ہوں. بس تین چیزیں ہوگی: آپ ہماری ذات سے جنم لینا چاہیے، علم کی دخالت ہو. یہ دو معنی ہیں جن کی طرف عموماً ہمارا دھیان نہیں چاہتا. تیسرا ہمارے لیے بہت واضح ہے کہ میرے پاس وہ قدرت، اختیار، استطاعت ہونی چاہیے، تب میں قادر کہلاؤں گا. اس میں قوت اور قدرت میں فرق کرنا لازم ہے. فلسفہ اسلامی میں قوت اور قدرت میں فرق کیا گیا ہے، چونکہ قوت کا دائرہ وسیع تر ہے. قوت کا دائرہ وسیع تر ہے بجائے قدرت کے. چونکہ قوت کا اطلاق فعل و آغاز فعل پر بھی ہوتا ہے جو ذات سے ہے، اور انفعال کے اوپر بھی ہوتا ہے، وہ جو اثر لے لیتا ہے. وہ کہتے ہیں اس کے اندر اس کی قوت موجود تھی تو اس نے اثر لیا. لہذا قوت میں فعل اور انفعال ہر دو وہ اس کو شامل ہوتا ہے. ہر دو کو ہم قوت سے تعبیر کریں گے. انفعال یعنی ایک شے کا اثر لینا. اردو میں چونکہ یہ لفظ استعمال نہیں ہوتا، اس لیے میں تکرار آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں کہ ذہن نشین ہو جائے کہ انفعال یعنی اثر پذیری. جیسا کہ ایک شخص مارتا ہے تو اس کے اثر سے جلد جو ہے وہ لال ہو جاتی ہے. لال ہونا اثر کا قبول کرنا ہے، اسے کہیں گے انفعال. لیکن وہ مارنے کو کہیں گے فعل. اور اسے فعل نہیں کہیں گے جو جلد نے لال سرخ کر دیا. آپ کہیں گے جلد نے بھی تو ایک فعل انجام دیا. اسے ایک شخص نے زور سے ہمارے ہاتھ کے اوپر کوئی ڈنڈا یا کوئی چیز ماری تو ہماری جلد سرخ ہوگی یا نہیں؟ تو یہ جلد نے اپنے آپ کو سرخ کیا یا نہیں؟ تو اس جگہ پہ ہم اسے فعل نہیں کہیں گے، ہم کہیں گے جلد نے اثر کو قبول کیا ہے. لیکن وہ جو مارا ہے اسے کیا کہیں گے؟ وہ مار ضرب جو ہے وہ فعل ہے، فعل اور انفعال. قوت کا اطلاق ہر دو کے اوپر ہوتا ہے. جب ہم قوت کہتے ہیں تو فعل بھی قوت ہے، انفعال بھی قوت سے تعبیر کی جاتی ہے. جبکہ قدرت کا اطلاق فقط فعل اور ابتدائی فعل کے اوپر ہوتا ہے جو ذات سے جنم لیتا ہے. اس لیے قوت اعم تر ہے، فعل اور انفعال ہر دو کو شامل ہے. لیکن قدرت انفعال کو شامل نہیں ہے، فقط اور فقط کس کو شامل ہے؟ فعل کو شامل ہے. یہاں پر اب آپ نے ملاحظہ کیا کہ جب ہم قدرت الہی کہیں گے تو علم الہی کی بات آ جائے گی. ہو نہیں سکتا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت سے ایک فعل انجام پائے اور اللہ تعالیٰ کو اس فعل کے بارے میں علم نہ ہو. اس لیے اللہ کا علم مقدم ہے قدرت کے اوپر. یہی وجہ ہے کہ ہمیشہ ترتیب میں قدرت کی صفت کو بعد میں رکھا جاتا ہے، علم کی صفت کو بالاتر قرار دیا جاتا ہے. جیسے یہاں پر ہم نے جب آغاز فعل کا کہا تو اس کے ذریعے سے ان تمام موارد کو خارج کر دیا کہ جس میں طبعی یا مزاجی طور پہ
فاعل سے فعل صادر ہوتا ہے کیونکہ اس میں شعور مفقود ہے. طبی طور پہ اشیاء آپ کے سامنے، آگ سے جلانے کا فعل انجام پا رہے، لیکن آگ جو ہے وہ علم نہیں رکھتی، تو یہ علم اور قدرت کا اس میں دخل ہمارے پاس نہیں ہے. اسی طرح انسان کا معدہ غذا ہضم کرتا ہے، تو اسے ہم کہتے ہیں یہ انسان جو ہے، انسانی نفس کے پاس قدرت ہاضمہ، اس کی قدرت ہاضمہ کی نسبت انسانی نفس کو نہیں دیتے، بلکہ کس کو دیتے ہیں؟ معدے کو دیتے ہیں. البتہ یہ بھی محاوراتی ہے، کیونکہ معدے کے علم کی دخالت تو نہیں ہے، اس کا علم اس میں دخیل نہیں ہے، وہ طبی طور پہ اسے انجام دے رہے ہیں، اسے کہتے ہیں فاعل بالطبع کہتے ہیں. تو یہ ہمارے لیے بھی مثال واضح تھی. اور آخری جو اختیار کی بحث ہے، قصد اور اختیار کے ساتھ ایک عمل کا ہونا چاہیے. اس قید سے ہم نے اصل میں فعل جبری اور الزامی کو خارج کیا ہے. لہذا اگر ایک انسان ایک عمل کو، فعل کو انجام دیتا ہے، لیکن وہ فعل جبری طور پر انجام پاتا ہے، الزامی طور پر انسان سے صادر ہوتا ہے، تو اس کو ہم قادر نہیں کہہ سکتے. فقہ اسلامی میں بھی یہ والا قاعدہ اور ضابطہ اس عنوان سے چلتا ہے. البتہ بھی ان تین شرائط کا یا ان تین مورد کا پیدا ہو جانا قادر بناتا ہے، فاعل سے صادر نہیں فعل کرا دیتا. قادر سے یعنی قادر اسے پہچاننے کا ہمارے پاس ملاک یہ تین چیزیں ہیں. اس کے بعد کیا آ جاتا ہے؟ فاعل سے فعل کا صادر ہونا. یہ ایک اہم بحث ہے، کیونکہ کائنات میں یا آپ عزیزان کے بھی جتنے سوالات تھے، وہ سوالات سارے اس کائنات کے اندر جو افعال خیر اور شرور کے اعتبار سے انجام پا رہے ہیں، یا حوادث، کیونکہ یہ دو بڑے مجموعے ہیں ہمارے سامنے، اعتراضات اور سوالات اور شبہات کے یہ دو مجموعے بنتے ہیں. ایک ہے انسانی افعال کی نسبت اور اس میں انسان کا کردار، اور نمبر دو جو حوادث جنم لے رہے ہیں، طوفان ہیں، زلزلے ہیں، امراض ہیں جو لاحق ہوتے ہیں، مختلف حادثے جنم لے لیتے ہیں، یہ مختلف اور انسان کی پر مصیبتیں طاری ہوتی ہیں. یہ جو حوادث ہیں، اس کو انجام دینے والا کون ہے؟ اس کی انجام دہی کا سبب کون ہے؟ پھر انسان کتنا اپنے ایک فعل میں آزاد ہے، اختیار رکھتا ہے. پھر بہت ساری چیزیں جیسے کسی گھرانے میں پیدا ہونا، یا اس طرح سے شکل و صورت ہونا، مرد ہونا یا زن ہونا، یہ سارے کے سارے مسائل، اس میں انسان کی کیا دخالت ہے، وہ ساری کی ساری بحث اسی ٹاپک سے تعلق رکھتی ہے، علم اور قدرت. اور ہم انشاءاللہ جب زیادہ عمق میں جائیں گے تو پھر وہاں پر ہم عوالم کی بات کو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے لے کر آئیں. یہاں پر ہم ایک جائزہ لیتے ہیں انسان سے جب فعل صادر ہوتا ہے. بس قدرت کی تعریف آپ سمجھ گئے، قدرت کی تعریف آپ سمجھ گئے. اب ہم آ رہے ہیں کہ انسان سے ایک فعل صادر ہوتا ہے، اور ادھر سے پھر ہم آئیں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ایک فعل کا صادر ہونا. انسان سے جب ایک فعل صادر ہوتا ہے تو اس کے لیے قادر ہونے کے لیے اختیار کے ساتھ ساتھ علم کا ہونا بھی ضروری ہے. تو انسان کو اپنے فعل کا علم ہوگا یا نہیں؟ کیونکہ اگر انسان کوئی فعل انجام دے اور انسان کے علم کی دخالت اس فعل کی انجام دہی میں نہ ہو، تو وہاں پہ ہم اسے قادر اس فعل پہ شمار کریں گے. اس لیے اس فعل کی نسبت قدرت اور اختیار کے معنی میں انسان سے نہیں دی جا سکتی. اس لیے علم میں انسان یہ سب سے پہلے مقدم ہے. مثلا ایک فعل کا، یہ فعل خیر ہے، انسان کو اس کا علم ہو گیا، یا فعل شر ہے اس کا علم ہو جاتا ہے. جب وہ فعل خیر کا، یا خیر سے مراد یعنی کلن نفع ہے، انسان کے لیے فائدہ ہے اس میں، جیسے اس کا علم ہوا تو انسان کے وجود میں ایک شوق اور رغبت اور میلان جنم لیتا ہے. یہ ہم پہلے بھی مقدمات پڑھ چکے ہیں، لیکن یہاں پہ ہماری بحث میں یہ اس ٹائم بہت اہمیت کا حامل ہے کہ پہلے اس قدر سنجیدہ طریقے سے نہیں تھا اس کا دخل، اب بہت سنجیدہ طریقے سے اس بات کا دخل آ رہا ہے کہ انسان کے وجود میں کیا ہے، شوق اور رغبت جنم لیتی ہے جب ایک فعل خیر کا اسے علم ہو جائے. جتنا نفع زیادہ، اتنا شوق اور رغبت اور میلان انسان کے نفس کے اندر اتنا زیادہ ہوگا. شوق اور میلان کی بات یہ ارادے کو جنم دیتے ہیں. ارادہ یعنی اس معنی میں ارادہ انسان کا اپنے عزم کو ایک جگہ پہ یکجا کرنا، اپنے عزم کو بھرپور طریقے سے محکم کرنا، اور جیسے انسان عزم کو محکم کرتا ہے،
انسان کے اعضاء و جوارے اور عضلات میں، انسان کے باڈی پارٹس میں انسان کے ایک حرکت آ جاتی ہے اور اس حرکت سے فعل صادر ہو جاتا ہے۔ جیسا آپ نے دیکھا ذاتی انسان سے علم ایک فعل کا، وہ علم سبب بنا ہے شوق اور میلان کا، شوق اور میلان سبب بنا ہے ارادے کا، لیکن ارادہ بے معنی عزم کا محکم ہونا، عزم کا قوی ہونا، عزم کا جم ہو جانا۔ اور یہ عزم جب وجود میں آتا ہے ارادے سے، ارادہ اور عزم ایک ہی چیز ہے، ارادہ جب وجود میں آتا ہے یا عزم جب وجود میں آتا ہے، محکم عزم، تو انسان کے باڈی پارٹس میں، عضلات میں، اعضاء و جوارے میں حرکت جنم لیتی ہے، اور اس حرکت کے نتیجے میں کیا ہے؟ ایک اختیاری فعل انجام پا جاتا ہے۔ اس کو ہم کہیں گے کہ انسان اس فعل کی انجام دہی یا اس کے ترک میں قادر تھا۔ مثلا انسان کو یہ پتا ہے کہ مجھے شدید بھوک لگی ہوئی ہے، اب جب وہ یعنی اب آپ ان مراتب میں دیکھیں کہ تعلق آپس میں، بھوک کی جب شدت ہے اور اس کے سامنے ایک بہترین کھانا لایا جاتا ہے تو اس کو اپنی ضرورت پتہ ہے کہ میرے لیے یہ خیر ہی خیر ہے، یعنی میرے بدن کی شدید ضرورت ہے یہ، تو فوراً شوق اور میلان اور رغبت پیدا ہوگی۔ شوق اور رغبت جیسے ہی پیدا ہوگی تو یہاں پر اب ارادہ بنے گا۔ شوق اور میلان کسے جنم دیتے؟ ارادے کو، لیکن ارادے میں انسان کو اختیار ہے کہ اسے عزم محکم کرے یا نہ کرے، ارادہ عزمی کرے یا نہ کرے، ارادہ قوی، ارادہ محکم کرے نہ کرے، ادھر اختیار ہے۔ کیونکہ بعض نے یہ اعتراض کیا کہ ادھر تو جبر لازم آ رہا ہے، آپ نے جو ترتیب بتائی ہے، علم آیا، ایک فعل کا علم حاصل ہوا، وہ بھی ہمارے اختیار سے باہر ہے، ہمیں معلومات حاصل ہوتی رہتی ہیں۔ ادھر شوق اور میلان نے جنم لیا، اس نے ارادہ بنایا، ارادے نے فعل صادر کرا دیا، تو اس میں ہم اختیار کہاں پہ آیا؟ تو ان کے شبہ کا جواب یہ ہے کہ اس ارادے کے مقام پر یہ انسان اپنے عزم کو جم کر محکم کرے یا نہ کرے، اور پھر عضلات میں تحرک کے ذریعے سے وہ اس فعل کو انجام دے یا نہ دے، یہ اس کے اپنے اختیار میں ہے، جبری نہیں ہے۔ ہاں، علم کے بعد شوق اور میلان اور رغبت کا پیدا ہونا یہ لازم ملزوم ہے، وہ ادھر رغبت اور شوق کو نہیں کنٹرول کر سکتا، لیکن رغبت اور شوق کی جو تاثیر میں ارادہ بنتا ہے اور وہ دھکیلتے ہیں اسے اس کی طرف، اس کا بھی انکار نہیں ہے، لیکن وہ اپنے دھکیلنے کو روک سکتا ہے۔ جیسے روزے دار ہے، وہ ان تمام کے تمام مرحلوں کے باوجود اور کھانے کی ضرورت کا احساس کرتے ہوئے بھی ارادہ اس چیز کا نہیں کرے گا، یعنی محکم نہیں کرے گا، کیونکہ ارادہ اور قصد اور نیت ادھر ایک ہی ہے، اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا بے شک نہ کھائے گا۔ اگر وہ اپنا ارادہ توڑ دے اور کھانے کی 100% محکم، یعنی 100% سے مراد ہے یعنی محکم ارادہ بنا لے، ڈگمگایا ہوا نہیں ہے، ایک طرف اپنا سارا رجحان لے آتا ہے، میں نے انجام دینا ہی دینا ہے، تو انجام دینے سے پہلے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہاں پہ ارادہ اور قصد ایک معنی میں آ جاتا ہے، اس لیے اس نے ارادے کو محکم کر کے آگے قدم بڑھانا یا نہ بڑھانا یہ ادھر اسے اختیار، اور اسی کو ہم اختیار سے بھی تعبیر کرتے ہیں کہ وہ چاہے تو ان یفعل اسے انجام دے دے، وہ چاہے ان یترک اسے ترک کر دے۔ یہ بحث آپ کے سامنے آئی کہ ارادہ استحراری ہوتا ہے، چونکہ یہ کلمہ جو اشتباہ پیدا ہوا تھا وہ یہاں سے ہی ہے کہ شوق اور میلان جو ہے وہ اضطراری طور پہ جنم لیتے ہیں، اور وہ یعنی آپ شوق اور میلان کو نہیں روک سکتے، خیر یا نفع کی طرف جو کا علم جب آپ کو حاصل ہوتا ہے ایک عمل سے اور فعل سے، اور اسی طریقے سے آپ نفرت کو نہیں اپنے وجود میں آنے سے روک سکتے جب آپ کو ایک ضرر کا اندیشہ لاحق ہوتا ہے یا علم میں آپ کے ایک فعل کے نقصان کا علم آپ کو ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد کا جو مرحلہ ہے وہ انسان کا ایسا نہیں ہے کہ اختیار سے باہر ہو، وإلا انسان جو ہے وہ قادر نہیں کہلائے گا۔ اس جگہ پہ یہ تو ہمارے پاس معنی فلسفی نوعیت میں آ گیا۔ بہرحال متکلمین نے قدرت کا معنی صحت فعل و ترک فعل کیا ہے، یعنی فعل کا صحیح ہونا فاعل کی جانب اور اس کا ترک بھی فاعل سے انجام پانا صحیح ہو، یہ کلامی معنی ہم ابھی اس بحث میں نہیں آئیں گے، اللہ تعالیٰ کی قدرت میں منتقل ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات، اس حوالے سے اگر ہم ملاحظہ کریں ذات باری تعالیٰ کو تو یہاں پر بھی مراحل طے ہوتے ہیں بلا شک و شبہ، لیکن ان نقائص سے مبرر منزہ کرنا لازم ہے کہ جو انسان کے مراحل میں وجود میں آ رہے، یعنی شوق اور رغبت کا
پیدا ہونا. اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی چیز اثر نہیں کر سکتی، کیونکہ علم نے تو منفعل کر دیا نا. یہ شوق اور رغبت وہ انفعال ہے. علم آیا، اس نے نفس انسانی کو منفعل کیا، اثر پذیر ہوا انسانی نفس. ادھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نفس کے اوپر کبھی تغیرات برپا نہیں ہو سکتی، اس لیے منزہ کرنا لازم ہے. اسی طرح ارادہ بمعنی جمع عزم، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے محال ہے. خداوند متعال کے لیے اس معنی میں ارادہ نہیں لایا جا سکتا. ہم ابھی تھوڑے سے چند نکات دیکھتے ہیں، اور میں تیزی سے صرف ارادہ الہی تک پہنچا دوں، چونکہ ہمارا وقت آج ختم ہونے والا ہے، تھوڑا لیٹ ہم نے شروع کیا. تو اس میں ارادہ الہی کے حوالے سے 3 ہمارے پاس معنی آئیں گے، لیکن ہم قدرت الہی پہلے وہ جو ضابطہ پڑا ہے اسے تو اپلائی کریں. یعنی ذات الہی سے ایک فعل کا صادر ہونا، مبدا ذات الہی ہے. یہاں پہ ہم کہیں گے کہ قدرت کی پہلی شرط موجود ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم کا دخل ہونا اس کے فعل میں، یہ بھی بلا شک و شبہ ہمارے لیے قابل قبول ہے، کوئی عیب اور حرج اس میں نہیں ہے. نمبر 3، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اختیاراً مشیت ہے تو انجام نے، مشیت ہے تو ترک کر دے. یہ بھی کوئی عیب نہیں ہے اس کی نسبت دینا. لیکن اب ہم آتے ہیں کہ شوق اور رغبت کا ہونا، بلا شک و شبہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذات میں اس طرح کی کوئی چیز اثر پذیر نہیں ہو سکتی. خداوند متعال کی ذات اصلاً ان نقائص سے مبرہ اور پاکیزہ ہے. کسی چیز کا اثر، تغیر، تبدل نہیں آ سکتا اللہ تعالیٰ کی ذات میں، کیونکہ یہ کمال کے منافی چیز ہے. کمال کے منافی بھی یہ ثابت بھی ہمارے لیے ہو جاتا ہے. بہرحال اس کے بعد ارادہ اس معنی میں کہ جمع عزم یا اجماع عزم، عزم کو آپ اکٹھا کریں، عزم کو جزمی کر لیں، محکم کر لیں، اور پھر تحرکات و عضلات میں ایک تحرک پیدا ہو. یہ دونوں معنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے مبرہ اور پاک و پاکیزہ ہے. کیونکہ انسان کی شوق اور رغبت انسان کا ہمیشہ کس کی طرف ہوتا ہے؟ کمال کی طرف ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ ہر کمال کو واجد ہے. واجد یعنی پایا ہوا، وجدہ یعنی پانا. واجد کمال ہے، فاقد کمال نہیں ہے. فاقد یعنی مفقود، نہ ہونا، فقدان جسے آپ کہتے ہیں. انسان جب ایک کمال سے اپنے نفس کو فاقد پاتا ہے، فقدان کی حالت میں پاتا ہے، تو اس کمال کو لینے کے لیے رغبت اور شوق انسان کا پیدا ہوتا ہے، اور پھر اس کو پانے کے لیے وہ پھر عزم محکم کرتا ہے اور آگے قدم اٹھاتا ہے. ایسا یہ ایک آپ نے نقص دیکھا کہ اگر ہم اس معنی میں رغبت اور ارادہ اللہ تعالیٰ کے لیے قرار دیں، ایک تو تغیرات کا لازم آتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات جو ہے وہ تغیرات خود یہی بتاتے ہیں. تغیرات کیوں آتے ہیں؟ وہ ایک کمال کو حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں. پہلے یہ حالت تھی، اب دوسری حالت ہے. دوسری حالت کیوں اختیار کی؟ تاکہ وہ اگلے کمال کو حاصل کرے. تو خداوند متعال تمام کے تمام کمالات کو واجد ہے، بلکہ منبع کمالات ذات باری تعالیٰ ہے. لہذا اس معنی میں یہ نہیں ہو سکتا. نمبر 2، انسان کا ارادہ کیف نفسانی ہے، یعنی نفس کے اوپر جو کیفیت آگے طاری ہوتی ہے، آراز میں سے ہے، ماہیات میں سے ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ماہیات سے مبرہ ہے، کیفیت نفسانی سے مبرہ ہے. انسان اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات کے اوپر کوئی چیز اس سے عارض نہیں ہو سکتی. جیسے انسانی ذات اور نفس ہے، اس پر ایک چیز عارض ہوگی، جیسے دیوار کے اوپر رنگ عارض ہو جاتا ہے، اس طرح سے کوئی اشیاء انسانی نفس کے اوپر عارض ہو جائے، اللہ سبحانہ وتعالی پہ کوئی چیز عارض نہیں ہو سکتی. تو یہ ہمارے پاس ایک اور بیان آیا. اچھا، اس میں ایک اور چیز بھی ہے. انسان کے ارادہ اس معنی میں کیوں اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہو سکتا؟ اس لیے نہیں ہو سکتا، ایک ہے مرید ارادہ کرنے والا، اور ایک ہے مراد جس چیز کا ارادہ کیا. مثلا آپ ارادہ کرتے پانی پیوں، پانی پینا، پانی جو ہے یہ مراد ہے، اور آپ جو پینے کا تقاضا کریں مرید کہلائیں گے. مرید جب ارادے کو انجام دے دیتا ہے، مرید جب ارادے کو انجام دے دیتا ہے تو اس کے ارادہ اپنے اندر مراد کے تبع، یعنی مراد جب پا لیتا ہے تو ارادہ ختم ہو جاتا ہے، یہ ارادہ قائم رہتا ہے. مثلا آپ نے پانی پی لیا تو اس کے باوجود ارادہ پینے کا باقی ہے، یا ارادہ ختم ہو گیا آپ کے اندر؟ یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ ایک چیز فاقد ہو جاتی ہے انجام پانے کا. اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے
ایسا ممکن نہیں ہے کہ ایک چیز خداوند متعال کی ذات کے لیے ارادہ جو ہے وہ انجام پانے کے بعد ختم ہو جائے، چونکہ ختم ہونا وہ فقدان کا سبب بنتا ہے، وہ ایک چیز کے ختم ہونا تغیرات کا سبب بنتا ہے۔ ہر دو چیزیں اللہ تعالیٰ کے لیے محال ہیں۔ اچھا، اب ہم اس کا یہ مطلب ہی نہیں ہے کہ بقیہ تین شرائط اللہ کے لیے معتبر نہیں ہے، نہیں، قدرت الہی میں وہ تین شرائط اپنی جگہ پر معتبر ہے۔ اول ذات مبدا قرار پائے اس فعل کی، آغاز، انجام، منبع فعل کی انجام دہی کا وہ ذات قرار پائے، اللہ تعالیٰ کے علم کی دخالت ہو، اور اختیاراً اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس جگہ پر عمل انجام دیا ہو۔ ادھر فلاسفہ نے عرفا بالخصوص ان سے استفادہ کرتے ہوئے اس چیز کو ذکر کیا ہے کہ جب بھی علم الہی ایک فعل خیر کا، علم الہی میں ایک فعل خیر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو محبت اس سے ہو جاتی ہے، حب الہی جنم لیتی ہے، چونکہ خیر مطلق جو ہے اللہ کو اس سے محبت ہے، ہر خیر سے اللہ کو محبت ہے۔ اللہ میں ٹھیک ہے کہ رغبت، شوق، میلان، یہ چیزیں رجحان نہیں پایا جاتا، لیکن حب اللہ تعالیٰ میں پائی جاتی ہے۔ جیسا اگر ایک شے خیر ہے تو اس خیر کی جانب کیا ہوگا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو محبت اس سے ہوگی، حب جنم دے گی جگہ پر۔ تو ہر خیر مطلق محبوب الہی ہے، ہر خیر مطلق وہ محبوب الہی ہے۔ وہ محبوب الہی اس ٹائم موجود ہے یا مفقود ہے، ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا، چونکہ ہر خیر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے فاقد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اسے واجد ہے۔ اس لیے بحث بہرحال آگے کی یہ بحثیں ہیں، خدا کو اپنی ذات سے محبت ہے، بلکہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کا اپنی ذات کے ساتھ جو ایک معاملہ ہے اسے عرفان نے بہت بہتر طور پہ کھولا ہے۔ تو خلاصہ کلام بہرحال ہر خیر وہ اللہ کے پاس موجود ہے، جب موجود ہے تو خدا کو اس سے محبت ہے۔ اب وہ ذات باری تعالیٰ سے صادر ہو کہ ابھی عینی طور پہ، فعلی طور پہ موجود ہوا یا نہیں ہوا، موجود ہے یا مفقود ہے، یہ ایک الگ بحث ہے۔ جیسے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا خارج میں ابھی وہ خیر ہے یا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس تو ہے، اللہ تعالیٰ تمام کمالات کو حاصل کیے ہوئے تو وہ محبوب الہی ہے۔ اس کو اصطلاح میں کہتے ہیں ابتہاج ذاتی۔ ابتہاج یعنی خوشی اور سرور کی وجہ سے انسان کے اندر ایک نفع کے حاصل ہونے پہ انسان کے اندر ایک عجیب سی خوشی اور سرور ابھرتا ہے، اسے کہتے ہیں ابتہاج۔ ابتہاج ذاتی و حب ذاتی یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہے، جیسے شوق اور میلان اور رغبت کہ وہ فاقد کمال تھا تاکہ واجد کمال کرے، اس طور پہ تو کوئی وہ نہیں ہے، واجد کمال ہو اس طور پر اللہ تعالیٰ کے لیے رغبت اور شوق موجود نہیں ہے، لیکن اس طور پر ہمارے پاس موجود ہے کہ محبت الہی جنم لیتی ہے، حب الہی جنم لیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فعل اختیاری کا منشا یہی حب ہے، یعنی یہ جو فعل اللہ سے اختیاری طور پہ انجام پا رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس فعل کے بارے میں کیا ہے؟ محبت ہے اللہ تعالیٰ کو کہ یہ انجام پائے۔ اس لیے کوئی ایسے ہمارے پاس فعل اللہ تعالیٰ کا کائنات میں نظر نہیں آتا کہ جو خداوند متعال سے صادر ہو اور حب الہی اس کے ساتھ شامل نہ ہو۔ اس لیے یہ کہا جاتا ہے خداوند متعال کی ذات جو ہے وہ محبوب بالذات ہے، ذات اقدس تعالی محبوب بالذات ہے، اور بقیہ محبوب بالعرض ہے، کیونکہ کمال اس کی ذات میں ہمیشہ موجود ہے، ازلی طور پر موجود ہے، بس اس کمال یا اس خیر سے وہ خیر اللہ تعالیٰ کے پاس ازلی طور پہ موجود ہے، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ محبوب ذات یہاں پر کہلاتا ہے۔ قدرت الہی سے بقیہ ہمارے پاس اور بھی مطالب ادھر نکل سکتے ہیں، ہم اسے ترک کرتے ہیں۔ ارادہ الہی سے اب ہم بحث کرتے ہیں کہ جب علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایک فعل خیر کا ہوا اور اس کے بعد حب الہی کا تعلق قائم ہوا، اب یہاں پر فعل اختیاری اللہ تعالیٰ سے جنم لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہمارے سامنے آشکار ہوتا ہے۔ ارادے کی بعض نے آ کے، چونکہ اس معنی میں پہلے والا معنی تو ہم نے باطل قرار دے دیا کہ جمع عزم کی تو مہلت آتی ہی نہیں، اللہ تعالیٰ ایسی ہستی قادر ہے، قدیر ہے کہ اس کے لیے اپنے عزم کو جمع کرنا، اکٹھا کرنا، محکم کرنا، عضلات اور تحرک اعضاء میں دینا،
اس کی احتیاج ہے ہی نہیں۔ لیکن ایک اور بعض فلاسفہ نے معنی کیا ہے کہ ارادے کا مطلب ہے کہ مخلوق کے لیے سب سے اعلیٰ، اکمل اور بہترین نظام یہی ہے۔ بہترین نظام کا علم ارادہ ہے۔ بہترین نظام، اکمل نظام، اتم نظام، اس کا علم کیا ہے؟ اسی کو ارادہ کہتے ہیں۔ یعنی ارادہ الہی سے کیا مراد ہوا؟ مخلوقات کے لیے جو سب سے اعلیٰ، اتم و اکمل و احسن نظام ہے، اس کا علم اللہ تعالیٰ کو ہو جائے۔ اب بلا شک و شبہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو مخلوق میں نظام وجود دیا ہے، اس کائنات کے اندر جو نظام ہے، اس سے بہتر کوئی نظام ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ایک شے جب تک اپنی اوج کمال تک، اوج حسن تک، بہترین حسن و جمال اور کمال تک نہیں پہنچتی، وہ اس کائنات کے اندر وجود میں ہی نہیں آتی، ہمیں کبھی دیکھنے میں لگ رہی ہے۔ یعنی ایک معذور بچہ کہ اس دنیا میں سامنے آتا ہے، ہمیں دیکھنے میں کبھی لگ رہا ہے، لیکن وہ اس سے زائد آ ہی نہیں سکتا، تو اس کے اسباب ہی ایسے فراہم ہوں، اور ان چیزوں کو انشاءاللہ ہم آگے مقدمات کے مراحل کے بعد ہم دیکھیں گے۔ لہذا کائنات میں کوئی پودا، کوئی ذرہ، کوئی پانی کا قطرہ، کوئی جمادات، کوئی انسان، کوئی ایسی خلقت نہیں ہے کہ جو احسن و اکمل سطح کے پر نہ خلق کی گئی ہو۔ اس سے بہتر ماڈل نہیں آ سکتا تھا، اس سے بہتر قوت نہیں آ سکتی تھی، اس سے بہتر نظام نہیں ہو سکتا تھا، اس سے بہتر دنیا نہیں بن سکتی تھی، اس سے بہتر حالات وجود میں نہیں آ سکتے تھے۔ حق اور باطل کا جو ٹکراؤ زمین پر وجود میں آ رہا ہے، اس سے بہتر صورت میں نہیں ہو سکتا تھا۔ جو آزمائشیں وجود میں آ رہی ہیں، اس سے بہتر آزمائشیں نہیں، ہر شے اپنی اکمل صورت میں آ رہی ہے۔ اس کا علم اللہ کو پہلے ہوگا، اس علم کا ہونا ارادہ ہے۔ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اوپر اعتراض کیا کہ یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ ارادے کا مفہوم اور علم کا مفہوم دونوں جدا جدا ہے۔ ہم اس بات کی نفی نہیں کرتے کہ اللہ کو علم نہیں ہے اکمل و اتم نظام کا، لیکن اسے ارادہ نہیں کہہ سکتے، اس کو ارادہ نہیں کہہ سکتے۔ ہم کہیں گے یہ علم الہی ہے، علم الہی میں یہ اتم و اکمل و احسن نظام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے موجود تھا۔ لہذا یہاں پر بھی ہمارے پاس یہ بات آئی کہ نظام اصلاح کا علم ہونا، اس کو ارادہ قرار دیا جائے، یہ بات درست نہیں ہے۔ پھر ارادہ کیا ہے؟ یہاں پر ارادے تکوینی اور تشریعی کی بھی بات آتی ہے، لیکن پہلے آپ کی خدمت میں ارادے کا معنی ذکر کر دیا گیا۔ خداوند متعال کے لیے ارادے سے مراد ایک معنی یہ لیا گیا ہے ارادے کے اعتبار سے کہ خداوند متعال کی ذات اس جگہ پہ دو حصوں میں ارادہ تقسیم ہوتا ہے۔ ایک دفعہ ارادہ ذات الہی کی صفت قرار پاتا ہے، ادھر عین ذات ہوگا۔ اس کو ہمارے ہاں روایات اہل بیت علیہ السلام جو ہم تک پہنچی، کیونکہ ہم تک ساری روایات نہیں پہنچی کہ ہم یہ کہیں کہ جو موجودہ روایات پہنچی ہیں وہ اس کی نفی کر رہی ہیں، اس پہلو سے متعلق عموماً تذکرہ نہیں ہے۔ بعض روایات سے ہمارے سامنے شواہد ملتے ہیں، لیکن بالعموم اس کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن دوسرے معنی کا ہے، اور وہ ہے مقام فعل پہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ۔ مقام فعل پہ جو ارادہ ہے اس کا تذکرہ ہے، اس لیے اس کو کیا قرار دیا گیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفت فعلی قرار دیا گیا ہے، اور یہ متکلمین اسی بات کے قائل ہیں کہ ارادہ الہی کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفت فعلی ہے۔ اچھا، اب ہم اس چیز پہ ارادے کا پہلا معنی، ارادے کا جو پہلا معنی ہے وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے کہ بعض ایسی چیزیں ہیں کہ جو مخلوقات میں جنم لیتی ہیں، اور اس کا معنی اپنے طور پہ مخلوقات میں پایا جاتا ہے، اور اس کا پھر آگے سے ایک لازمہ بھی ہے۔ مثلا اس کو ایک مثال سے پہلے حل کرتے ہیں۔ رحمت انسان کے اندر، یعنی نرم گوشہ ہونا انسان کے وجود میں، یہ ایک عام مفہوم، سمجھ آنے والا مفہوم ہے۔ مثلا جب بھی انسان کسی مسکین اور فقیر کو دیکھتا ہے، آپ نے مثال پہ غور کرنی ہے، وَإِلَّا ہم جو پہلا ارادے کا معنی کر رہے ہیں وہ ہمارے لیے ممکن ہے کہ قابل فہم نہ ہو۔ آپ جب کسی فقیر مسکین کو دیکھا آپ نے، یا کسی کے حالات سخت ہیں آپ نے اس کے بارے میں سنا، تو اپنے دل میں نرمی کا ایک گوشہ پاتے ہیں، صحیح ہے؟ نرمی کا اور مہربانی کا ایک احساس پاتے ہیں، اسے کہتے ہیں رحمت۔ آپ جب یہ احساس پائیں گے تو فوراً اگر آپ کے پاس یہ اختیار اور قدرت اور استطاعت موجود ہے، آپ اس کی مدد کرنا چاہیں گے یا نہیں؟ اس کی اس مسئلے یا مجبوری کو دور کرنا چاہیں گے یا نہیں؟
بس اس رحمت کا لازمہ کیا ہوگا؟ اس کی حاجت کو پورا کرنا، اس کی ضرورت کو دور کرنا، رفع حاجت کرنا، رفع ضرورت کرنا، یا ضرورت کو پورا کرنا. ایسا ہے یا نہیں؟ بس ایک ہو گیا معنی اور ایک ہو گیا لازمہ. معنی کیا ہے؟ اثر لے لینا اس کا، ایک منظر کو دیکھ کے اثر لے لینا. اور اس کا لازمہ کیا اثر لینے کا؟ رد عمل کے طور پہ آپ اس کی حاجت کو پورا کرتے ہیں اور اس کے مسائل کو دور کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے لیے جب کلمہ رحمت استعمال کیا جاتا ہے، یہ مفہوم مطابقی تو نہیں لے سکتے. اسے کہتے ہیں مفہوم مطابقی، لفظ کا پورے معنی پہ دلالت کرنا مطابقی کے علاوہ. مطابقی معنی میں تو نہیں لے سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی چیز سے متاثر ہونے والی ہستی نہیں ہے کہ وہ پھر وہی والی بات آ جائے گی کہ متاثر ہونا یہ ایک کمال کو لینا چاہتا ہے، کمال کو دیکھنا چاہتا ہے. فقدان کمال کے اوپر دلالت ہے اس کی، یا وہی تغیرات کے حوالے سے مباحث ہے. میں صرف اشارتاً یہ ذکر کر رہا ہوں. چند محظورات لازم آتے ہیں، چند ممنوعات لازم آتے ہیں جو ہمیں اس بات پر مجبور کرتے ہیں کہ اس کو اللہ سے متصف نہیں کیا جا سکتا. ان میں سے ایک آپ کے لیے واضح ہے کہ اگر خدا کی ذات متغیر ہوئی تو آپ سبب پوچھیں گے پہلے کیوں اس طرح سے تھی، اب کیوں اس طرح سے ہے. چار نہ چار آپ کو کہنا پڑے گا وہ جو دوسری حالت طاری ہو رہی ہے وہ اکمل ہے، وہ کامل تر ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ پہلے اکمل حالت نہیں تھی. خدا پھر کی طرف نقص اور عیب کی نسبت دی جائے گی جو کہ درست نہیں ہے. لیکن اس جگہ پہ لازمے کی نسبت دی جا سکتی ہے. اللہ تعالیٰ لوگوں کی ضرورت پوری کر دیتا ہے یا نہیں؟ مشکل حل کر دیتا ہے، رفع حاجت کرنے والا ہے، ضرورت کو دور کرنے والا ہے، رفع کرنے والا ہے. لازمے کی آپ کیا کر رہے ہیں؟ ادھر نسبت دے سکتے ہیں. اس لازمے کی بنیاد پہ اللہ کو رحیم کہا جاتا ہے، اس لازمے کی بنیاد پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو رحمان کہا جاتا ہے. وَإِلَّا اثر پذیری اور انفعال کے معنی میں نہیں کہا جاتا. اسی طرح ارادے میں ہے. جب وہ انسان ارادہ کرتا ہے تو وہ ایک فعل کی انجام دہی جنم لیتی ہے. ایسا ہی نہیں، انسان جب عزم کو جم کیا، اس نے یکجا کیا، تو اس سے کیا ہے؟ تحرک ایجاد ہوا اور ایک فعل صادر ہوا. اس جگہ پہ اس معنی میں ہم نے کہا مطابقی معنی میں ارادے کی نسبت نہیں دی جا سکتی، لیکن لازمہ، وہ لازمہ کیا ہے کہ علت تامہ کا وجود میں آنا. کیونکہ انسان کے لیے جب ارادہ محکم ہو گیا تو پھر کیا ہو گیا؟ تمام کے تمام علل تام ہو گئے. علم ایک علت ہو گیا، رغبت شوق کا ہونا دوسری علت ہو گیا، ارادے کا یکجا اور محکم ہونا تیسری علت ہو گیا. یہ علت آپس میں جم ہوئی، علت تام ہوئی، فعل صادر ہو گیا. درست ہے؟ لہذا یہاں پہ بھی ہم یہ کہیں گے اللہ تعالیٰ کا ارادہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی عمل یا فعل کی علت کا تمام شرائط کے ساتھ متحقق ہو جانا اور موانع اور رکاوٹ کا دور ہو جانا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کیا ہے؟ تمام کی تمام علت تامہ کا متحقق ہو جانا اور موانع اور رکاوٹ کا دور کر لینا. بالفاظ دیگر ارادے کا جو التزامی معنی تھا، چونکہ ارادے کا لازمہ یہ نکلتا ہے نا کہ علت تام ہو گیا تو فعل صادر ہو جائے. ہم اس لازمے کو اللہ کی طرف نسبت دے کے ارادے کیا کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارادے سے مراد اللہ تعالیٰ کی کیا ہے؟ علت تامہ کا متحقق ہونا اور موانع کا برطرف ہونا. اسے ذہن نشین رکھیں. جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا تو کیا مطلب؟ علت تام ہو گئی اور موانع دور ہو گئے. تو فعل یہاں پہ متحقق ہو گیا ان کا یا نہیں؟ حتماً و حتماً فعل اس جگہ پر متحقق ہوگا. لہٰذا یہ ہمارے پاس دوسرا معنی ارادے کا آ جاتا ہے کہ پہلا معنی ارادے کا اللہ تعالیٰ کے لیے آ جاتا ہے لازمے سے ہم نے فائدہ اٹھایا. میں اس لیے یہ تکرار کر رہا ہوں کہ فلسفی انداز میں قضاء و قدر کی ساری بحث اسی پہلے ارادے کے معنی سے کھلی ہے. اسے کہتے ہیں قانون علت کا ہونا. اب ادھر سے بحث ہے. قانون علت اصلاً توڑا ہی نہیں جا سکتا، یہ جبر کہلاتا ہے. اشاعرہ اس کے قائل ہو گئے. اچھا، قانون علت جو ہے وہ ایک دفعہ وجود میں آنے کے بعد دوبارہ اس میں مداخلت نہیں کی جا سکتی، یہ معتزلہ اس کے قائل ہو گئے اور بین شیعہ اس میں رہ گئے. اس لیے قانون علت سے ساری بحث چلے گی. بس ارادہ الہی سے کیا مراد ہے؟ ایک شے کا اسباب ناقص کا جمع ہو جانا، علل ناقص کا جمع ہو کر علت تام بن جانا، اور جیسے علت تام بنے گی اور معنی دور ہوگا فعل صادر ہو جائے گا.
یہ جب فعل صادر ہوگا اسے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارادہ بن گیا۔ در حقیقت خدا کی طرف سے ایک فیض جاری ہوتا ہے، افاضہ ہوتا ہے، یعنی ایک چیز کو خداوند متعال اجرا کرتا ہے۔ تو اس لیے اب اگلی بحث آئے گی کہ حقیقی فاعل کائنات میں فقط اللہ کی ذات ہے۔ ادھر جبر والے اشارہ جبریہ بن گئے، قدریہ مسلک سامنے آیا، اس کو اب ہم اس بحث میں آستہ آستہ وارد ہوں گے، لیکن پہلا معنی آپ نے سمجھ لیا۔ دوسرا معنی تیزی سے دیکھیں تاکہ اختتام کی طرف آئیں۔ مقام فعل سے اللہ تعالیٰ کی ارادہ اور مشیت کا انتزاع ہونا، جیسا کہ آپ خارج میں آگ اور حرارت کو دیکھتے ہیں، تو ادھر سے ان دونوں کے تعلق سے آپ انتزاع کرتے ہیں کہ ایک سبب ہے ایک مسبب ہے، ایک علت ہے ایک معلول ہے، آگ علت ہے، حرارت معلول ہے، یہ آپ نے انتزاع کیا ہے ایک چیز کو دیکھ کے، لیکن جو انتزاع کیا اس کا مصداق موجود ہے خارج میں۔ بعض اوقات فرد بھی موجود ہوتا ہے، بعض اوقات فرد موجود نہیں ہوتا، جیسے مفاہیم فلسفیہ میں فرد موجود نہیں ہوتا، مصداق موجود ہوتا ہے، یعنی منشأ انتزاع ہے۔ اب کائنات میں جو انجام پا رہا ہے وہ مصداق فعل خدا ہے، یعنی زبان حال سے آپ سمجھ لیتے ہیں کہ ارادہ الہی کیا ہے، ادھر سے آپ نے انتزاع کیا۔ جو کچھ بھی انجام، مثلا آپ نیشنل جغرافی چینل یا مستند چینل یہاں پر اس عنوان سے ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ہرن بھاگ رہا ہے، شیر اس کے اوپر پڑے ہوئے ہیں، بالآخر اسے پکڑ کے کھا جاتے ہیں۔ ادھر ارادہ الہی آپ نے انتزاع کیا، ہاں اس نے اس دنیا سے جانا تھا اور ان کا پیٹ بھرا۔ اور ایک دفعہ ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں چیتا، چونکہ چیتا کی طب یہ ہے وہ شیر کی نسبت وحشی تر ہے، وہ ہلاک ضرور کرتا ہے بے شک اسے بھوک لگی ہو یا نہ ہو۔ شیر کی طب یہ ہے کہ اسے بھوک نہ لگی ہو تو نہیں چھیڑے گا، وہ چونٹی کو بھی نہیں ہاتھ لگائے گا، بھوک لگی ہو تو وہ کھاتا ہے، اور ایک دفعہ کھا لے 3-4 دن سکون سے بیٹھا رہتا ہے، ہضم کرتا ہے، چیزوں نہیں چھیڑتا کسی جانور کو۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ وہ چیتا جو ہے وہ اپنے بچے کی طرح ہرن کو پال رہا ہے۔ ادھر ارادہ الہی سامنے آیا کہ ہاں اس کو ہرن کو چیتے کے ذریعے سے نشوونما اور پرورش دی جائے۔ بس آپ نے مقام فعل سے انتزاع، یعنی ارادہ الہی کہاں سے انتزاع کر رہے ہیں؟ مقام فعل سے انتزاع کر رہے ہیں۔ جو دنیا کے حالات ہیں اس طور پہ آپ کہہ سکتے ہیں ہاں یہاں ارادہ الہی یہ ہے۔ یہ ہمارے پاس دوسرا معنی جس کی نسبت دی جا سکتی ہے، ادھر ارادہ الہی صفت فعل ہے، حتماً و حتماً صفت فعل ہے، صفت ذات نہیں ہے۔ یہ جو دوسرا معنی بیان کیا ہے کہ آپ نے مقام فعل سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ارادے اور مشیت کا انتزاع کرنا ہے۔ تیسرا ہمارے پاس معنی آ جاتا ہے حب اور رغبت کے معنی میں، وہ جو جیسے حب الہی کا ہے، یعنی علم الہی سے حب الہی کا سامنے آنا، اس حب الہی کو ارادہ الہی سے تعبیر کیا جائے۔ لیکن اس جگہ پر لازم ہے کہ جو عیوب اور نقائص انسان جب حب کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے اور بہت سارے عیوب اور نقائص سامنے آتے ہیں، ان سے مبرہ کر کے اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف دی جائے۔ لہذا ارادہ اور محبت الہی ایک معنی ہے، دو معنی نہیں ہے۔ ممکن ہے یہاں پہ کوئی اعتراض کرے کہ وہی اعتراض جو پہلے حکماء پہ کیا کہ آپ نے علم اور ارادے میں تو یہ کہہ دیا کہ ارادہ علم ہی ہو سکتا ہے، ادھر ارادے کو آپ حب قرار دے رہے ہیں، تو ادھر اختیاری عمل کی انجام دہی کے لیے کسی اور مرتبے کا درمیان میں نہ ہونا اس کی بنیاد پر ہے، چونکہ ادھر ایک مقدمہ ہمارے لیے طے ہوتا ہے، ایک ہے ارادہ تکوینی اور ایک ہے ارادہ تشریعی۔ ارادہ تکوینی یہ ہوتا ہے کہ فاعل سے ایک فعل بغیر کسی واسطے توسط یا بغیر کسی سبب کے، یعنی درمیان میں کوئی چیز کا واسطہ پیش آئے، ایجاد ہو جائے بدون واسطہ۔ اگر فاعل سے فعل صادر ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ ارادہ تکوینی۔ اور اگر واسطے کے ساتھ ایک فعل انجام پائے اسے کہتے ہیں ارادہ تشریعی۔ مثلا آپ کو پیاس لگی، پانی آپ کو دکھائی دیا گلاس میں، آپ نے شوق اور رغبت دیکھی، ارادے کو یکجا کیا، ہاتھ بڑھایا، پی گئے۔ ادھر کسی اور واسطے کی ضرورت پڑی آپ کو، کسی اور فاعل کے واسطے کی، ادھر معذرت واسطے سے مراد فاعل کی ہے واسطہ، فاعل کے فعل کا واسطہ، ادھر کسی اور فاعل کے فعل کا توسط آپ کو لاحق ہوا نہیں، اسے کہیں گے یہ ارادہ تکوینی کا۔ لیکن آپ ایک دفعہ کہتے ہیں کہ برادر عزیز آپ پانی مجھے پکڑانا،
اس جگہ پہ وہ فاعل ہے اور اس نے فعل انجام دیا پکڑنے کا، اور پھر آپ کے سامنے حاضر کیا اور پھر آپ نے پیا. ادھر ایک فاعل کا واسطہ ہے یا نہیں؟ اسے کہتے ہیں ارادہ تشریعی. یہاں پر ہم نے ارادہ اس لیے حب الہی کو قرار دیا، ادھر فعل کے صادر ہونے میں اور کوئی واسطہ انجام ہی نہیں پا رہا، لہذا اس کو ارادے سے تعبیر کیا گیا. اس معنی میں ارادہ کیا ہے؟ عین ذات الہی ہے، صفت عین ذات ہے. یہ تین معنی ہمارے پاس آئیں گے. البتہ عین ذات احدیت کے مقام احدیت پہ ہم نے جو پڑھا تھا کہ ذات مقام احدیت مقام وحدیت آیان ثابتہ، یہ مقام احدیت کے طور پہ حب الہی ہے. ہر خیر سے اللہ تعالیٰ کا حب موجود ہے. عرفاء قائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خلقت کا آغاز حب کی وجہ سے کیا، حرکت حبی کی وجہ سے کیا، اس لیے اس کو پڑھنا چاہیے. ایک ہمارے پاس کتب احادیث میں تو بہت مستند طریقے سے نہیں ہے، لیکن اہل عرفان کی کتب میں یہ حدیث آئی ہے، لیکن عقلی طور پہ یہ محکم مقدمات سے ثابت ہو جاتی ہے کہ کنتو کنزن مخفیاً، میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا، چاہا میں نے کہ پہچانا جاؤں تو خلقت کا آغاز کیا. یہ مخلوق کی جانب سے ہے، یعنی ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا اپنے آپ کو خود دیکھنا ہے جیسے آپ اپنے آپ کو خود دیکھتے ہیں، اور ایک دفعہ آئینے میں اپنے آپ کو دیکھنا ہے. یہ جو اللہ تعالیٰ کا اپنے آپ کو خود دیکھنا ہے یہ وہی حب ذاتی ہے حاشیے میں. لیکن کنزن مخفیاً، اس کنزن مخفیاً ہے شیشے میں، آئینے میں اپنے آپ کو دیکھنا. لہذا یہ ہے کہ پھر آثار الہی یہاں پہ جاری ہوتے ہیں. یہ دو تعبیرات ہیں ہمارے پاس. لہذا ادھر جو حب الہی ہے یہ کیا ہے؟ عین ذات الہی ہے، مقام احدیت کے اوپر یکجا جم صورت میں، جب تمام کی تمام صفات عین ذات اور ذات عین صفات ہے، نہیں آپ جدائی کر سکتے، مقام وحدیت میں جدائی کر سکتے ہیں. اور ذات فقط لیں تو ادھر صفت اصلاً ہمارے مورد نظر نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ کو ہم صفت سے دور کر سکتے ہیں. اس لیے عرفاء سبحان اللہ کا معنی بھی ایک نہیں کرتے. ایک دفعہ سبحان اللہ یعنی تمام عیوب اور نقائص اللہ تعالیٰ سے مبرہ کیے جائیں، یعنی تنزیہ کہتے ہیں جدا کرنا، تنزیہ یعنی الگ کرنا، نقائص کو جدا کرنا. یہ ایک مرتبہ ہے. ایک مرتبہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات جمیع تفصیلی صفات سے اللہ تعالیٰ کو جدا کرنا. ادھر مقام احدیت آتا ہے. مقام احدیت کے بعد صفت اور ذات کو صفت سے جدا کرنا، اسے کہتے ہیں کہ مقام ہویت، کہ جس کو ہم سابقہ پڑھ چکے ہیں. اس لیے سبحان اللہ ایک معنی میں ہر کوئی نہیں کرتا، اپنے مدارج کے اعتبار سے سبحان اللہ ہے. تو باقی انشاءاللہ تعالی ہم پہلو اگلے درس میں مطالعہ کریں گے. ارادے کی یہ 3 ہمارے پاس قسمیں آئیں، اور ہم اس کے بعد انشاءاللہ العزیز اگلے مرحلے میں داخل ہوں گے کہ نظام الہی کیا بنایا اللہ نے. اگرچہ کتب کے اندر اب یہاں تک کتابیں تھیں جو ابھی تک ہم نے پڑھی، کتابوں کی ترتیب تھی. کتابوں کی اس ترتیب کے بعد وہی اشاعرہ، معتزلہ اور امامیہ، اور پھر ان کے نظریات کے بیان کے بعد ادلہ، ان کی دلائل، اور پھر ان کے اشکالات اور جوابات کا سلسلہ ہے. ہم ادھر ایک مقدمہ ایک اور انداز میں لے کے آتے ہیں، اور وہ یہ کہ اللہ نے کیا نظام بنایا ہے، تاکہ اس قضاء و قدر کی بحث کو اچھے طریقے سے سمجھ سکیں. چونکہ اب ہمیں یہ پتہ لگ گیا علم، قدرت، اختیار، ارادہ، اس کی کیا معنی ہے. تو نظام الہی کو سمجھنے کے لیے اگلے درس میں انشاءاللہ العزیز ہم مطالعہ کریں گے، اور اس میں لوح و قلم اور اس طرح سے دیگر کلمات کے الفاظ معنی کو انشاءاللہ جانیں گے. صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ الطاہرین.